السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر القرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے، جس میں میں نے گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے 47 to 59 سورہ بقرہ کے آیات تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ آج کے اس درس میں میں نے صرف آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی ہیں، جو کہ 47 اور 8 ہیں۔ ان 2 آیات کو خلاصے کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے تشریح، اس کے لوازمات، اس کی افادیت، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا نصیحت کی ہے، خاص ان 2 آیات آج کا موضوع بحث ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ تم پر ہم نے نعمتیں کی، لیکن نعمتوں کے ساتھ شکر ادا کرنا سب سے اہم ترین بات ہے۔ اگر تم نعمتوں کو غلط طریقے سے مانو، غلط طریقے سے اپناؤ، نعمتوں کو پا کر اللہ سے روگردانی کرنے لگو، تکبر میں پڑ جاؤ، گناہوں میں پڑ جاؤ، تو پھر وہ نعمتیں تمہارے لیے سخت ترین عذاب کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا، یاد کرو نعمت کو، نعمتی التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو ہم نے تم کو عطا کی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت کے تم سب سے اعلیٰ ترین قوم تھی، فضلتکم علی العالمین۔ لیکن تم نے ان انعامات کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، فرما بردار بندے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں میں مصروف کرنے والے بندے بننے کے بجائے تم نے نافرمانیاں اختیار کی، اور ان نعمتوں کے حوالے سے تم غلط فہمی اور بدعقیدگی کا شکار ہو گئے، اور کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہے جی، ہم تو موسیٰ کے اولاد ہیں، موسیٰ کی قوم ہیں، ہم تو بڑے محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ ہمیں کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ جیسا کہ دوسری جگہ پر لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں ہرگز بھی نہیں ڈالے گا، اگر ڈالے گا بھی تو بس سیر تفریح کرنے کے لیے، جہنم میں ہم 4-5 دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ پوچھتا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے کوئی اگریمنٹ تم سے تیار کر کے رکھ لی ہے کہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ جیسا آج لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے سے بیعت کر لو بھائی، ہمارا پیر تمہیں کیا ہے سیدھا جنت لے جائے گا۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ ارے بدبختو، کوئی دستاویز بھی ہے، کوئی اگریمنٹ بھی ہے کہ فلاں کے مرید بن جاؤ تو تمہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ یہی چکما تھا، یہی دھوکہ تھا ہمیشہ جو امت برباد ہوئی۔ تو فرمایا نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد عذاب یہ ڈرا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی
کہ اصل میں کسی نسبت کام نہیں آتی جب تک کہ عمل اور توحید نہ ہو. تم مشرک بن جاؤ، تم ولی صالحین کو پوجنے لگو، تم گنہگار بن جاؤ، پھر تمہیں نسبتیں کام دیں گی؟ نہیں، نسبتوں کا کوئی وہاں پر حساب نہیں ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیے فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 18 میں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. دیکھو، یعنی کسی کا بوجھ کسی پر نہیں پڑے گا، کوئی نہیں اٹھائے گا. تم نے گناہ کیا، سزا تم کو، تم نے نیکی کی، ثواب بھی تم کو. باپ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں بڑا نیک تھا، میرا بچہ کیا ہے آج جہنم جا رہا ہے، ذرا تھوڑے سے نیکیاں اٹھا کے اسے دے دو. نہیں، باپ نہیں دے سکے گا. ہاں، وہاں تو بھاگے گا الٹا. ہاں، وہ دن تو ایسا دن ہوگا نا جی، جس کے بارے میں رب کہتا ہے یومئذ شأن یغنی. ہر کوئی ایک دوسرے سے کیا ہے، جان کے پہچان کے بھاگے گا، بغیر پہچان کے نہیں، جان لے گا پھر بھاگے گا. جیسے رب العالمین سورہ عبس کے آخری میں فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ کان پھاڑ دینے والی آواز جب سور کی آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں سے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر کوئی پریشان حال بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہاں پر کہاں کی کیا ہے تمہارے لیے فدیہ بھی، کوئی کیا ہے تمہیں چھڑانے کے لیے آئے گا. صاف کہہ دیا سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 37 لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کوئی نہیں ہوگا. باپ بیٹا کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ نہیں کام آئے گا، بیٹی ماں کام نہیں آئے گی، ماں بیٹی کام نہیں آئے گی، پھر کون آئے گا؟ تو فرمایا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. کسی کافر کی کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور کافر کے سلسلے میں کوئی کرے گا وہ بھی نہیں قبول کی جائے گی. اور اسی طرح اہل جہنم کا یہ مقولہ بھی قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ وہ لوگ اسی وقت کہنے لگیں گے کہ افسوس، آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی دوست ہے. اور فرمایا کہ فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا. جو کفر پہ مر جاتے ہیں، جو شرک پہ مر جاتے ہیں، دوسری جگہ آل عمران میں فرمایا کہ زمین بھر اتنا سونا دے کر فدیے میں نکل جانا چاہیں، چھٹکارا پانا چاہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں نہیں چھوڑے گا. پہلے تو وہاں پر کیا ہے، ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا ان کے ہاتھ میں، لیکن مثال کے طور پر رکھ لیا جائے، انہیں سونا مل جائے، سونا بھی اتنا، ہاں، زمین بھر اتنا سونا. فرمایا کہ زمین بھر اتنا سونا لے کے بھی آ جاؤ، لیکن ہم وہاں پر یہ سونا فدیے میں قبول نہیں کریں گے. تو آپ اپنے اعمال کو درست کرو. سب سے اہم ترین چیز ہے اعمال کو درست کرو. اور اسی طرح نہ کوئی بے ہوگی، نہ کوئی دوستی، نہ بھائی چارگی. جیسے فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر لا بیع فیہ ولا خلال، وہاں پر نہ کوئی بھائی چارگی ہوگی، نہ وہاں پر بے ہوگی، تجارت ہوگی کہ تم کچھ دے کر کیا ہے اپنے آپ کو چھڑا لو. عدل، یہاں پر عدل کا لفظ استعمال ہوا ہے جو بڑا غور کرنے کا ہے. بدلے، عدل کا معنی یہاں پر ہے بدلے کے. ایک عدل وہ ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہے عدل و انصاف، لیکن یہاں جو عدل آیا ہے شفاعت ولا یؤخذ منها عدل، نہیں لیا جائے گا. اخذ کا مطلب لینا ہے، یؤخذ منها عدل کا مطلب ہے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا فدیے میں. تو صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ تم اپنے گناہوں کے عوض کچھ بھی دو،
پہلے تو دینے میں کچھ نہیں ہوگا وہاں پر، پھر بھی اصل میں اگر ولو بالفرض رکھ لیا جائے تو بھی کیا ہے، فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور صحیح ترین قول یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عدل کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فدیہ۔ فدیے میں جیسے کیا ہے، تاوان میں دیتے ہیں، فدیہ دیتے ہیں، ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی، نہ کوئی حمایتی ہوگا۔ یہ فرمایا کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہتے ہیں نا فلاں آئیں گے جی ہمیں مدد کر لے، فلاں کا دامن پکڑ لو، ارے سب ننگے اٹھیں گے، کس کا دامن پکڑیں گے؟ دامن رہے گا تو نہ پکڑیں گے، حفاتن عراتن غرلن۔ فرمایا کہ وہاں جو اٹھے گا کیسے اٹھیں گے؟ ننگا پاؤں، ننگا بدن، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے ویسے ہی قبر کے پیٹ سے نکلے گا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، خرابتیں منقطع ہو جائیں گی، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی عہدہ نہیں چلے گا، جاہ و حشم کسی کے پاس نہیں ہوگا، کسی کے دل کے اندر ان کے لیے رحم نہ ہوگا، نہ خود ان کے اندر کوئی قوت ہوگی۔ جیسے اور جگہ فرما وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کی پکڑ سے نجات دلانے والا کوئی نہیں ہے، وہ سب کو پناہ دے گا لیکن اس سے کوئی چھڑانے والا وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا سا کوئی عذاب تمہیں دینے والا آج ہے، نہ اسی سے تمہیں چھٹکارا دلانے والا کوئی ہے، اسی کی قید میں پڑے رہنا ہے۔ مالکم لا تناصرون بل ہم اليوم مستسلمون، تم آج کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ وہاں کہا جائے گا ہاں یا غوث مدد، یا قادر، کہتے ہیں نا، وہاں پوچھا جائے گا مالکم لا تناصرون، تم آج کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ سب کے سب آج گردنیں جھکائے تابع فرمان بندے بنے ہو کے کھڑے ہوئے ہیں۔ عبد القادر جیلانی بھی ویسے ہی کھڑے ہوں گے، کالے شاہ ولی بھی کھڑے ہوں گے، موسیٰ شاہ قادری بھی کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی ویسے ہی کھڑے ہوں گے۔ ہاں انبیاء کا وہ حال ہوگا تو پھر کیا ہے جی، امت کا کوئی دوسرا کیا کر سکے گا؟ یہ جھانسے میں نہ رہو، دھوکے میں نہ رہو، فلاں بچا لیں گے، فلاں کر لیں گے، نہیں، کوئی نہیں، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم۔ فرمایا سورہ احقاف میں، اللہ کے نزدیکی کے لیے وہ اللہ کے سوا جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے، آج وہ معبود اپنے عابدوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو غائب ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پوچھے گا فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، کہاں گئے وہ؟ سب جھوٹ ہو گئے، سب غائب ہو گئے، محبتیں فنا ہو گئی، رشتے کٹ گئے، رشوتیں ہوا ہو گئی، شفاعتیں مٹ گئی، آپس کی امداد و نصرت نابود ہو گئی۔ اب معاملہ اس عادل حاکم جبار و قہار رب العالمین مالک الملک کے پاس ہے، جس کے ہاں سفارشی اور مددگار کی مدد کچھ کام نہیں آئے گی، بلکہ اپنے تمام برائیوں کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ ہاں یہ اس کی کمال بندہ پروری اور رحم و کرم، انعام و اکرام ہے کہ گناہ کا بدلہ برابر برابر دے گا، نیکی کا بدلہ بھی اس کے بالکل برابر بلکہ 10 گنا تک بڑھائے گا، لیکن برائی کو کبھی نہیں بڑھائے گا۔ یہ اس کا رحم ہے، اس کے بندوں کے اوپر اس کا رحم ہے کہ برائی کا بدلہ صرف برائی دے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلہا۔ یا رب، یا اللہ تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری حمد ہے، تیری رحمت چاہتے ہیں، تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لے کے آئے گا حسنہ نیکی فلہ عشر امثالہا،
ہم چاہیں تو اسے 10 نیکی بنا دیں، ایک نیکی کو 10 بنائیں گے، لیکن ہمارا رحم، کرم، انعام، اکرام، احسان بندے کے ساتھ اتنا اونچا ہے، بدی کو ہم بڑا چڑھا کر نہیں دیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، ہم اس کو وہی دیں گے جو اس کے برابر کا ہوگا، بس اس سے بڑھ کر نہیں دیں گے، اسے جتنا اس نے برائی کی ہے اتنا ہی دیں گے، اسے 10 گنا بڑھا کر نہیں دیں گے، ہاں نیکی کو ہم بڑھا کر دیں گے۔ دوسری جگہ کہیں قرآن انہی مناظر کو کھینچتے ہوئے کہہ رہا ہے وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، انہی آیات کے اوپر سورہ صافات میں فرمایا کھڑاؤ ہی نہیں، رکاؤ، جب یہ جہنم کے لیے پھینکے جا رہے ہوں گے، داروغہ جہنم انہیں لے جا رہا ہوگا، جنہوں نے کیا ہے نسبتوں پہ تکیہ کر کے بیٹھ گئے، اعمال کو چھوڑ دیا، شرک بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، بزرگ پرستی، درگاہ پرستی ان کے لیے کیا نس نس میں بس گئی، تو اللہ کہتا ہے کہ وقفوہم، ارے ان کو کھڑاؤ ذرا، انہم مسئولون، ان سے تو سوال کیا جانا ہے، ان سے پوچھا جانا ہے آج کہاں گئے جی وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے، تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بچا لیں گے، فلاں کر لیں گے، فلاں ہو جائے گا، کیا ہوا آج؟ سب ہوا ہو گئے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے، نفسا نفسی میں مشغول ہو گئے ہیں، بلکہ سر جھکائے ہمارے تو کیا ہے تابع فرمان بندے بنے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یاد رکھو جن لوگوں نے کیا یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ فلاں بچا لیں گے، حضرت عیسیٰ جیسی شخصیت جن کو رب نے اپنے کن سے پیدا کیا، وہ بھی اپنے ماننے والوں اور عیسائیوں کے لحاظ سے صاف کہہ دیں گے رب کے سامنے کہ اے اللہ یہ تیرا اور تیرے بندے کا معاملہ ہے، وہاں پر وہ خود نہیں مدد کر سکیں گے، وہ نبی، وہ رسول جن کو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کن سے پیدا کیا، یا رب ان کی فضیلتیں کیا ہیں، اللہ نے انہیں ایسے ایسے معجزات دیے جو کسی اور نبی کو ہمیں دکھنے میں نظر نہیں آتے، پرندے کو کیا ہے مٹی سے بناتے، اپنے ہاتھوں سے بناتے، پھونک دیتے تو پرندہ زندہ بن کے اڑ جاتا تھا، مادرزاد کوڑی، مادرزاد اندھا، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، ایسے کو بھی صرف ہاتھ پھیر دیتے تو اچھا ہو جاتا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا معجزہ دینے کے بعد خود ان کا پیدا ہونا بھی معجزہ تھا، اور آخر میں امت ستانے لگی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یاد کرو موقع حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں جسم و جان سے ہم نے تمہیں اپنے پاس اٹھا لیا، ورافعک الی، اور معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو دوسرے آسمان پہ ملاقات کی۔ ابھی بھی جو لوگ حضرت عیسیٰ کو پکار رہے ہیں یہ تو ولی ہیں جن کو خود یہ لوگ مان رہے ہیں کہ مردہ ہو گئے، مرے، پھر جا کے اندر زندہ ہو گئے۔ عجیب فلسفہ ہے، اتنا تو مانتے ہیں، اگر مرے نہیں تو پھر دفنائے کیوں ان کو؟ عبد القادر جیلانی کو دفنائے کون؟ کالے شاہ ولی کو کیوں دفنائے؟ تو یہ مانتے ہیں اندر پھر زندہ ہو گئے۔ یہ نبی تو وہ ہیں جو ابھی مرے ہی نہیں، موت تو بعد میں آئے گی نا جی، یہاں پر آنے کے بعد آئے گی، اب فی الوقت جو پکار رہا ہے کیا جائز ٹھہرا؟ نہیں، حالانکہ ابھی زندہ ہیں، آسمانوں میں ہیں، ہونے کے باوجود پکار نہیں سن سکتے، تو جو مر گئے، جو تمہارے قول کے مطابق تو مر گئے بعد میں زندہ ہوئے، وہ کہاں سے سن سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی وہ حوار، وہ بات چیت
جو قیامت کے وقت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حشر کے میدان میں تمام پکارنے والوں کو کھڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. وہ مائدہ کے اندر اختتام میں آخری میں مائدہ کے آخری میں وہ آیتیں تمام کے تمام رکھا ہے. عقل کے ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، دیکھو اس طرح اپنے عقیدے کو برباد نہ کرو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد کرو موقع اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے گفتگو کرے گا، پوچھے گا یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری اماں کو یعنی حضرت مریم کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ معبود بنا لو، پکارو مجھے. اچھی طرح دیکھو اللہ تبارک و تعالی یہ بات چیت ہوں گی کب؟ حشر کے میدان میں. لیکن ذکر رکھ دیا تاکہ کوئی مسلمان اپنا عقیدہ خراب نہ کر لے. جب پوچھا جائے گا لیکن ابھی رکھ دیا. انت قلت للناس، کیا تم نے کہا لوگوں سے اتخذونی، مجھے بنا لو، و امی الہین، اور میری اماں کیوں، مجھے اور میرے اماں کو تم پکارو، الہ بنا لو اللہ کو چھوڑ کر. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، ما یقول لی، میں کیسے ایسا کہہ سکتا ہوں، ان اقول ما لیس لی بحق، جو حق نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے، جو باطل ہے، جو شرک ہے، یہ بات میں کیسے کہوں گا، ہرگز بھی میں نے نہیں کہا. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر میں کہہ بھی دیتا، اے اللہ تو جاننے والا ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تجھے معلوم ہو جاتا، تو جانتا ہے میں نے کبھی نہیں کہا. کل یہی حالت ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگی جو عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم بنا کے پکار رہے ہیں. کل ان کو کھڑا کر کے، ان کے پکارنے والوں کو سامنے کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا کیا تم نے دعوت دی تھی اپنی زندگی میں کہ مجھے پکارتے رہا کرو؟ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ہمیں امید ہے وہ بھی یہی جواب دیں گے، اے اللہ تو جانتا ہے، میں جب تک رہا توحید کی دعوت دیتا رہا، میں جب تک رہا تیری عبادت کی دعوت دیتا رہا، اپنی عبادت کی نہیں، مجھے پکارنے کی نہیں. اگر میں ایسا کہا ہوتا اے اللہ تو جانتا ہے. یہی حال ہر نیک بندے کا ہوگا جن کو بدبختوں نے بعد میں آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک یا نظر و نیاز یا دعا کے لیے بنا لیا ہے. تو حضرت عیسیٰ بھی یہی کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں ایسا کہا ہوتا تو اے اللہ تجھے معلوم ہوتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل کے اندر، میرے نفس کے اندر، میرے اندر کیا کچھ ہے وہ اللہ تو جانتا ہے، لیکن تیرے نفس میں کیا ہے، تیرے دل میں کیا ہے، اللہ میں نہیں جانتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو ہی ہے جو غیبوں کا جاننے والا ہے. عالم الغیب بھی نہیں ہے، لفظ ہے علام الغیوب. علام مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے بہتر جاننے والا، سب کچھ جاننے والا. پھر وہ بڑی عاجزی کے ساتھ کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا پوری زندگی جو کہتا رہا، وہ تو وہی تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. یہی حکم تو نے مجھے دیا تھا، یہی حکم میں نے پہنچایا تھا. صاف انکار کر دیں گے اپنے عبادت کرنے سے. یاد رکھو نبی کا یہ حال ہے تو پھر ولی کا کیا حال ہوگا، وہ کہاں مدد کر سکیں گے تمہاری. صاف کہہ دیں گے ہم اس سے مبرہ ہیں، ہم نے نہیں کہا، ان لوگوں نے خود ایجاد کر لی. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم،
جب تک میں رہا ان کے درمیان یہی حکم دیتا رہا کہ رب کی عبادت کرو، شہیدم ما دمت فیہم فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو مجھے آسمانوں میں اٹھا لیا، کنت انت رقیب علیہ، اس کے بعد تو نگران تھا، مجھے پتا نہیں میرے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، ان بدبختوں نے، تو نے مجھے اٹھا لیا آسمانوں پر، مجھے نہیں پتا۔ زندہ ہونے کے باوجود بھی اس عالم کو چھوڑ کر آسمانی عالم ایک اور عالم میں پہنچے تو نہیں سن سکتے، تو بدبختوں یہ کیسے سن سکتے ہیں جو مردہ ہو گئے ہیں؟ اچھی طرح سمجھ لو اس آیت کے مضمون، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی چیز میں کوئی نفع نہیں ہو سکتا، کوئی مدد نہیں ہو سکتی، ولا يقبل منها شفاعہ، کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، ولا يؤخذ منها عدل، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کوئی کیا فدیہ نہیں ہوگا، ولا هم ينصرون، نہ کہیں سے کوئی مدد کی جائے گی۔ اس کی تفصیل یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ فرمایا اسی واسطے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں رہا میں یہی دعوت دی، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب مجھے تو نے اٹھا لیا، وفات دے دی، وفات کا ایک مطلب ہے اٹھایا جانا بھی ایک مطلب ہے، پھر اس کے بعد تو نگران ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کیے تھے، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادک، اب یہ رحم ہے، کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادک، میں کچھ نہیں کر سکتا، تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن رب نے اصول بتا دیا کہ میں مشرکوں کو معاف نہیں کروں گا، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو مسلمانوں سبق حاصل کرو، تبرکن قالی تفسیر سن لینا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس واسطے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں، سنیں، تو اس کے لیے جدوجہد کریں۔ تو ان دو آیات میں ایک طرف فضیلت، ایک طرف انعامات کی بارش ذکر کرنے کے بعد فوری طور پر ڈرانے کا جو اسلوب ہے وہ اس واسطے ہے کہ ہمیشہ امتوں میں یہی دو چیزیں تھیں جو ان کو برباد کی۔ اللہ نے فضل و اکرام ہمیں بھی بہت دیا، بس چند سالوں میں پوری دنیا تک ہم کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت کرتے تھے، اللہ نے بڑے انعام و اکرام دیے، مال و دولت کے انبار لگا دیے، دولت کیا ہے قدموں میں آ کے پڑی رہتی تھی، لیکن جب تک دین میں توحید رہی، اطاعت رہی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور دیتا رہا، اور دیتا رہا، اور دیتا رہا۔ لیکن جب ان انعامات کو ہم نے ناشکری سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے پر، خبوں کو، جبوں کو، جھنڈوں کو، بنڈوں کو عبادت گاہیں بنا لیا اور اللہ کے ساتھ صراحتاً شرک کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہم پر ایسی مار ماری جو کہ بنی اسرائیل کو اس وقت ہوا اور آج ہم پر ہو رہا ہے۔ اس واسطے کہ ہم نے کیا کیا، بہت سے لوگ اس کے کئی توجیحات پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، علم نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے، سلطنت نہیں ہے، ہم کیوں ذلیل ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، انجینئرز نہیں ہے، ڈاکٹرز نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ سب کاز نہیں ہے، ایک ہی کاز ہے، ہمارے پاس توحید نہیں ہے، اور ایک ہی وجہ ہے مار کھانے کی، ہمارے اندر شرک آ گیا ہے۔ یہی ایک چیز ہے جس سے رب العالمین ذلیل کرتا ہے قوموں کو، یہی ایک چیز ہے جس سے رب العالمین انعام و اکرام کرتا ہے۔ جو انعام و اکرام ہوئے اس حیثیت سے اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو بدلو، اطاعت میں لگو، شرک کو چھوڑو، توحید خالص پہ آؤ،
اللہ اور اس کا رسول جو کہہ رہا ہے اسے مان لو، ہیلے بہانے نہ بناؤ، عمل کرو جتنا ہو سکے، لیکن عقیدہ مضبوط رکھو سب سے پہلے، ان انعام و اکرام کا شکر ادا کرو، اللہ پھر دے گا۔ نہیں کفر کرو گے، اپنی روش نہیں بدلو گے، ہیلے بہانے تراشتے رہو گے، پیٹ بھرو مولوی جیب بھرو پیروں کے باتوں میں آتے رہو گے، ان کو نظر و نیاز دیتے رہو گے، جو لوگ شیطان کی طرف بلا رہے ہیں انہی کی بات مانتے رہو گے، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ کتنے جبے قبے ان کے کتنے بڑے بڑے کیوں نہ ہو، 7 گز لمبے کیا ہیں، دوپٹے کیوں نہ ہو، وہاں پر کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی نہیں بنے گا، صاف انکار کر دیں گے۔ اللہ کے بندے اللہ کے نبی انکار کر دیں گے تو یہ گنہگار کس مقام پہ، ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو سنو، تبدیل کرو اپنے آپ کو، توحید پر قائم رہو۔ تو یاد رکھیے جب ہمارے اندر توحید آ جائے گی نا، پھر اللہ اپنی نعمتوں کی بارش شروع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہمارے اندر کے جو شرکیہ اعتقادات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو نکالے، توحید خالص عطا کرے اور اسی پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے بعد کے آیات کے تفاسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔